جس سے تقریباً ہر شخص کا کوئی نہ کوئی واسطہ زندگی میں ضرور پڑتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ دوبارہ آپ نے ایک پبلک فورم پر الزائمر اینڈ ڈیمنشیا کے اوپر بات کر کے لوگوں کو پھر فوکس کیا۔ ہر شخص کی زندگی کے اندر ظاہر ہے ماں باپ بوڑھے ہوئے، کچھ لوگ جلدی یتیم ہو گئے، انہوں نے وہ کیفیات نہیں دیکھی ہوں گی، مگر جس گھر کے اندر بھی ماں باپ جیسے بوڑھے ہوئے تو ایک ڈیمنشیا کی کیفیت ضرور آنے لگتی ہے، اور تکلیف دہ کیفیت ہے جو ذکر ہوا یہاں پر، اور ہر شخص کہانی سنا سکتا ہے کہ کتنا طاقتور آدمی یا طاقتور عورت زندگی میں، اور جب اس کی بے بسی دیکھتے ہیں تو اس کا افسوس ہوتا ہے، اور میں بھی آنسو بہاتا رہا ہوں اس چیز میں اپنے ذاتی زندگی میں بھی۔ مگر موت تو آئے گی نا۔ اب انسان کی ذاتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری موت ایسے آئے کہ میں نہ کسی کا ڈپینڈنٹ بنوں، نہ فزیکلی اور مینٹلی اتنے خراب حالات ہوں، اور یہ ہر شخص دعا بھی کرتا ہے کہ طول نہیں پکڑے، لوگوں کو خدمت نہ کرنی پڑے میری، اور اللہ کی مرضی ہے کہ کس حال میں کس انداز سے کب لے۔ اور ہم ایک قرآن کی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ جیسے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ محبت کے ساتھ رویہ رکھا ویسے ہی آپ بھی ان کے ساتھ رکھیں۔ اب یہ جو الزائمر اور ڈیمنشیا ہے تو خود بھی آدمی محتاط رہتا ہے، یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے بھی ڈیمنشیا نہ ہو مثال کے طور پر، اور ایک لاس آف میموری کی کیفیت ہے جو شروع سے میری اچھی نہیں تھی۔ جب میں نے اپنا ماسٹرز کی تھیسس ڈیفینڈ کی یو ایس میں 3-4 گھنٹے مجھے لگے، تو میں نے ان سے پہلے ہی یہ کہا کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کا ایسنس مجھے یاد ہوگا، مگر اگر آپ آتھرز کے نام پوچھیں گے تو مجھے یاد نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے پہلے ہی 4 گھنٹے کی ڈیفینس میں پہلے ہی میں نے یہ کہا کہ آتھرز کے نام مجھے یاد نہیں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ میرے ذہن میں شکلیں مجھے یاد نہیں ہوتی ہیں، اوروں کو بھی یاد نہیں ہوتی ہوں گی، اور جیسے میری عمر بڑھتی چلی جائے گی مجھے اور یاد نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس کے اوپر پڑھا بہت، اور یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے آتھر کا نام میں بھول گیا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے، ٹائٹل مجھے یاد تھا، وہ ہے سکسیسفل ایجنگ، اور آج کل میری ڈیسک پر ہے، میرے ساتھ کے ہر میز کے قریب کوئی نہ کوئی کتابیں ہیں جو سب کچھ ادھوری پڑھی ہوئی ہیں، جو پڑھتا جاتا ہوں اپنی ڈیسک سے ہٹا کر لائبریری میں رکھ دیتا ہوں، مکمل جو ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو 10 دن کے اندر بھی مکمل ہو جاتی ہے، 5 دن کے اندر بھی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی 6-8 مہینے پڑی رہتی ہے، کیونکہ اس کی ایسنس آپ شروع کے چند اوراق کے اندر آپ جان چکے اور آپ کا انٹرسٹ کم ہو گیا۔ تو یہ سکسیسفل ایجنگ ہے بائی ڈینیل جے لیویٹن، تو اس کے اندر میں خود بھی اپنے متعلق سوچتا تھا اور ان بزرگوں کو ایڈمائر کرتا تھا، بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں جن کی انٹلیکچوئل کیپیسٹیز اور ڈیمنشیا سے وہ 90 کی دہائی کے اندر بھی ان چیزوں سے دور رہے ہیں۔ اچھا سارا کچھ جینیٹکس تو ہوگا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی واز آلویز پرٹرڈ بائی دا فیکٹ کہ کوئی ایسے مارکرز جو پتہ چل جائیں جس کے اوپر میں کچھ کر لوں تاکہ میں چیزیں نہیں بھولوں، تو بھولتا تو ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بھولنے لگا ہوں، میں کوئی ایسا سگنیفیکنٹ اثر نہیں ہوا ابھی تک اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ، میں الزائمر پہ بھی آؤں گا، بڑی انٹرسٹنگ کہ میں نے جب غور سے دیکھا اور پڑھا کہ کون لوگ ہیں جو اس سے کچھ دوری رکھتے ہیں، تو اس کے اندر آج کل اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مینٹل ایکسرسائزز آلویز ہیلپ، اور مینٹل ایکسرسائزز کا مطلب یہ کہ پزل سالونگ مثال کے طور پر، تو میں ایک کمپیوٹر گیم کا ایڈکٹ ہو گیا تھا، اور میں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، تم صدر پاکستان بنے ہو، لوگوں نے ذمہ داری دی ہے، اور تم بیٹھ کر کمپیوٹر گیم کھیلتا ہوں۔ جب میں نے جب میں نے کتاب پڑھی تو اس میں پتا چلا کہ یو مسٹ بی ڈوئنگ ورکنگ اینڈ سالونگ پزلس، تو میں آزاد ہو گیا، پھر میں نے کہا کہ یہ تو میری ایکسرسائز ہے بٹ دیٹ از امپورٹنٹ، یعنی اٹ از کنسیڈرڈ کہ جیسے بدن کی ایکسرسائز کرتا ہے، بدن کی ایکسرسائز کا اور دماغ کی ایکسرسائز کا بڑا تعلق ہے۔ لوگ جانتے نہیں ہیں بعض لوگ کہ
3,000 या 3,500 BTUs या कैलोरीज आदमी बर्न करता है, तो उसमें निस्फ जो ग़िज़ा खाता है तो निस्फ उसका बदन कंज्यूम करता है और निस्फ उसका दिमाग कंज्यूम करता है। हाफ ऑफ द एनर्जी जो आप खाते हैं वो दिमाग कंज्यूम करता है। तो दिमाग तो बहुत हाई एनर्जी यूजिंग ऑर्गन है, बहुत हाई एनर्जी यूजिंग ऑर्गन है यानी, और इसको फिट रखने के लिए बदन की एक्सरसाइज भी जरूरी है। और आपने सुना नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं आपको कि एक चेस प्लेयर 2-3 घंटे के अंदर इतनी एनर्जी यूज करता है जितना एक फुटबॉल प्लेयर 2-3 घंटे में यूज करता है। एंड दीज एक्सरसाइजेज इफ यू कीप योर माइंड, अपने दिमाग को आप पढ़कर और उसकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं पजल सॉल्व कर कर, तो ये जो लिंकेजेस हैं दिमाग के जो अल्जाइमर और डिमेंशिया में कमजोर होने लगते हैं, इन लिंकेजेस को री एस्टैब्लिश करने का इम्कान है। कोई कंफर्म साइंस नहीं है, मगर साइंस इस तरफ इशारा जरूर करती है कि अपने दिमाग की, आपके दिमाग की सेहत के लिए दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बदन को सेहतयाब रखने के लिए बदन का इस्तेमाल जरूरी है, इसी तरह से दिमाग को सेहतयाब रखने के लिए दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। अब जिक्र हुआ आपका प्लान, और मैं समझता हूं कि जिस दर्द के साथ आपने हुसैन साहब जिस तरह से आपने शुरू किया, ये एक इंसान की कैफियत है। जो घर के अंदर आदमी चीज देखता है और उसको गम लगता है, वही उसको लेकर फिर चलता भी है। इमरान खान साहब ने अपनी वालदा की बीमारी के एतबार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट शौकत खाना में इस्टेब्लिश किया, और उसके नतीजे में बाकी सारी चीजें बाद में लिंक होती गई, क्योंकि जब शौकत खाना शुरू किया था तो सियासत से कोई वाबस्तगी नहीं थी। जब बाहर निकलकर चीजें देखी तो सियासत से वाबस्तगी भी हुई। मुझे याद है कि ज़िया-उल हक साहब की एक बेटी डिफरेंटली एबल्ड थी, तो ज़िया-उल हक साहब को भी उसके अंदर काफ़ी काम किया। तो आदमी घर के अंदर जो कैफियत देखता है तो फिर सोचता ये है कि ये इसके ऊपर मैं काम करूं, और ये एक इंसान की अच्छी फितरत है कि वो खुद देखकर भी हर चीज़ के अंदर मोटिवेट होता है। तो जेरियाट्रिक्स का जो शोबा है ये बड़ा अहम है। आपने जिक्र किया कि जेरियाट्रिक्स के लिए कोई बेड हॉस्पिटल में नहीं है। असल में सारे अक्सरियत 80% बेड जेरियाट्रिक बेड्स हैं, इस माना करके कि बुढ़ापे की बीमारियों का ही इलाज होता है, मगर स्पेसिफिकली जेरियाट्रिक अटेंशन देने के लिए यकीनन अलग डिपार्टमेंट्स अलग नहीं है। जेरियाट्रिक एक फील्ड है जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बढ़ी नहीं है जितना हो सकती है। तो एक तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के हवाले से जो हम समझते थे कि ब्लैक टाइप का प्लैक जो है वो ब्रेन के अंदर होता है। मेरे एक पड़ोसी थे, अब मुझे पता ही नहीं था अल्जाइमर्स का, जो बचपन के अंदर जाहिर है ये भी नहीं पता था कि एमिलॉइड प्लैक्स होते हैं ब्रेन के अंदर। तो वो जब हम मस्जिद, हमारे वालिद साहब फजर के वक्त उठा देते थे कि मस्जिद जाना है, तो जब हम मस्जिद जाते थे तो वो एक बुजुर्ग हमारे पड़ोसी थे, उनके यहाँ गर्दन पर एक रुमाल सा रहता था, और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर लुकिंग रेट्रोस्पेक्टिवली अल्जाइमर्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते थे और उनका थूक भी कंट्रोल नहीं होता था, बेचारे वाइप करते रहते थे, बात करने में भी उनको कबाहत होती थी। तो वो ऐसी कोई, एक तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर जेरियाट्रिक्स के हवाले से तालीम जरूर शामिल है। सारे डॉक्टर्स अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को पहचान सकते हैं, और मुझे अफसोस इस बात का हुआ हुसैन साहब जब आपने जिक्र किया कि डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर सके। अच्छा, इट इज सरप्राइजिंग कि दिस डेंटिस्ट न्यू अबाउट अल्जाइमर्स ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, और डॉक्टर्स को नहीं पता हो, तो यहाँ कोई कसर रह गई कहीं पर, क्योंकि डॉक्टर्स को पहचानना चाहिए डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। दूसरी बात आपने ये कही कि इसके लिए माशरे के अंदर और आपके प्लान के अंदर जो मैंने देखा कि एक तो डिमेंशिया आउटरीच की बात की, ये बेइंतहा जरूरी है। मेरा तो पैशन ये है कि लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए उन चीजों की जो वो खुद हैंडल कर सकते हैं। अब घरों के अंदर अगर लोगों को पता ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रेस होता है, मर्द औरत का स्ट्रेस रिकग्नाइज नहीं कर पाता, मंथली स्ट्रेस डायग्नोज नहीं, पता नहीं चलता, उसको कहता है कि एक दिन ये अच्छी बात करती है, दूसरे दिन ये इसका दिमाग टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गैप है जो नेचुरल होना चाहिए माशरे के अंदर, उस इंफॉर्मेशन गैप के अंदर आपका जो पहला पॉइंट है डिमेंशिया आउटरीच, और दूसरा पॉइंट कि डिमेंशिया अवेयरनेस,
یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اردو زبان کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ آدمی سٹھیا گیا ہے. اب میں تو 70 کے اوپر ہو گیا ہوں تو میں تو اس سے بھی آگے نکل گیا نا. 60 کے اوپر کہا جاتا ہے سٹھیا گیا ہے کہ اب اس کی سمجھ میں چیزیں نہیں آ رہی, یہ فیصلہ صحیح نہیں کر رہا. تو صرف اس حد تک کی نالج تو ناکافی ہے کہ سٹھیا گیا ہے, تو لہذا جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو ہوگا وہ ہوگا, ہے نا. تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے, تو وہ اویئرنیس ضروری ہے. اچھا, میں نہیں سمجھ سکا ایک پوائنٹ آپ نے لکھا ہے ڈیمینشیا رسک ریڈکشن. تو رسک ریڈکشن ایکسپٹ فار وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آدمی اپنے دماغ کی ایکسرسائز کرے, اور رسک ریڈکشن اور کس طرح سے ہوگا. اچھا, سپورٹ آف کیئر گیور, یہ ضرور اہمیت ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے معاشرہ ڈیولپ ہو, دیکھیں بیسکس بیماری کی سپورٹ پر ابھی ہم قاصر ہیں, مگر گول ضرور ہونا چاہیے. بیسک بیماری پر کیسے قاصر ہے, جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کی سپورٹ ہم دے نہیں پا رہے کسی نہ کسی انداز سے, بٹ ضرور ان یور پرائرٹیز, ان یور گول, ان یور پلان, دس ہیز اے ویری امپورٹنٹ افیکٹ. یہ کیفیت کے ڈیمینشیا اور آلزائمرز وقت کے ساتھ ساتھ اور ایجنگ پاپولیشنز کے ساتھ ساتھ بڑھے گا, تو وہ سوسائٹیز جہاں ایجنگ ہوئی ہے, فار ایگزامپل بلک آف دا پاپولیشن اور سگنیفیکنٹ پورشن پاپولیشن کا ایجنگ کی ہے, جہاں فار ایگزامپل جاپان ہے اور بہت ساری جگہیں ہیں, وہاں کے پیٹرنز کو ہم اسٹڈی کریں. بنیاد جہاں پر آتی ہے وہ ایک فیملی پر آتی ہے. مجھے معلوم ہے ایک صاحب تھے, ہی واز دی ناظر آف دا کورٹ ان سندھ, اور وہ بڑے بزرگ آدمی اور ان کی داڑھی بھی اور بہت اچھے مسلمان. تو اتفاق سے میں نے ان سے پوچھا آپ نے حج کیا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی میری ماں جو ہے وہ 15 سال سے بیڈ ریڈن ہے اور میرے علاوہ کون خدمت کرے گا اس کی. تو یہ جو فیملی ہے پاکستان میں یہ ہے بڑی اسٹرانگ. اچھا, مگر اس کے اندر ٹینشن پیدا ہو رہا ہے. اچھا, ٹینشن کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اینڈ آئی گیو گڈ ایگزامپلس اینڈ آئی ریپیٹ دیٹ نیم آف دیٹ بک بیکاز دیٹ واز دا فرسٹ انڈیکیٹر جو 20ویں صدی کے اندر آیا کہ جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں جس میں عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے, تو اگر فیملی اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گی, اس کو سمجھے گی نہیں, تو فیملی بریک کرے گی. اور فیملی اٹ از میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی بائی برٹرنڈ رسل ریٹن ان دا 60s. تو وہ کیفیت دنیا میں سٹریس کا باعث بنی ہے فیملی میں. ہمارے فیملی ٹریڈیشنز ہیں بڑے اسٹرانگ, اس کے باوجود کہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ جوائنٹ فیملی کی کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے اور کم ہو رہی ہے, اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی کیئر کریں گے جس طرح سے ہمارا مذہب, ہمارا کلچر سب کچھ کہتا ہے. اس کو مضبوط کرتے رہنا پڑے گا. دیکھو انسانیت کی ترقی صرف علم اور نالج اور پروڈکشن اور انکمز پر نہیں ہے, ہمدردی پر ہے. انسانی تعلق کی بنیاد ہمدردی ہے. انسانی تعلق کی بنیاد میرا آپ کا لین دین نہیں ہے. جب میں ڈینٹسٹ تھا تو میرا تعلق کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ میں سروس پرووائڈ کرتا تھا اور انکم پیسے لیتا تھا. انسانی تعلق تو کی بنیاد ہی ہمدردی ہے. دیز آر جسٹ تھنگز جو کمرشلائز ہو کر اس تعلق کو پکا کرتی ہیں. تو لہٰذا میں نے اپنی پارلیمنٹری جو اسپیچ کی تھی اس کے اندر آخر کے اندر جو میں نے آخری پوائنٹ کہا تھا وہ یہ تھا, جہاں 3 پوائنٹس جو ملک نے سیکھنے ہیں اس کے اندر ایک تھا کہ فیک نیوز کو سمجھنا شروع کرو, دوسرا یہ تھا کہ غیبت سے گریز کرو, اور تیسرا یہ تھا کہ جو تربیت ہے ہماری اس پر فوکس کریں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی پیسہ ڈالیں, کیئر گیورز بنائیں, سینٹرز بنا دیں, وہ اپنی جگہ پر درست ہے, مگر اگر اندر سے موٹیویٹ انسان کو آپ کر لیں تو یہی حال کرائم کا ہے. پولیس کو آپ مضبوط کرتے جائیے ایک طرف سے, مگر اگر اندر سے آپ معاشرے کو ہی موٹیویٹ کریں کہ کسی انداز سے وہ جرائم کو اور برائیوں سے اور چیزوں سے دور رہے, تو سب سے اسٹرانگ پلر بنتا ہے اندر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن ورلڈ الزائمرز ڈے کے اوپر ایک فوکس کیا کہ لوگ دوبارہ نہیں بلکہ ان چیزوں پر توجہ دیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی تکالیف کو ہینڈل کر سکیں. اور پھر صرف ان کی تکلیف نہیں ہے, ان بچوں کی اور ان اولاد کی بھی تکلیف ہے جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ڈوئل تھنگ,
یہ اکیلا ایک نہیں کہ ان کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں, آپ اپنی فیملی کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں, اپنی تکلیف کو بھی مینج کر رہے ہیں, تو یہ دو طرفہ کیفیت ہے. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر یاسمین راشد, جعفری صاحب, فیصل سلطان صاحب اور آپ سب لوگ جو اس کے اندر انوالو ہیں. السلام علیکم. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.